تو میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویلاگ۔ آج آپ سے بات کروں گا حکومت سندھ کے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے حوالے سے۔ پچھلے دنوں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کے نئے دفاتر کا افتتاح کیا گیا۔ یہ نئے دفاتر جو ہیں وہ میکلر روڈ پر IIA چندی گڑھ روڈ پر جنگ آفس کے سامنے جو PT سیل کا پرانا آفس ہوا کرتا تھا اس کو رینٹ پر لے کر بنایا گیا ہے۔ 18 لاکھ روپے مہینے پر یہ رینٹ پر لیا گیا آفس ہے، جس میں ایک تھانہ بھی قائم کیا گیا ہے اور بہترین DG آفس بھی ہے، اور صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا کہنا ہے کہ اب وہ یہاں پہ کیمپ آفس بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں بیٹھیں گے بھی، اور یہاں پہ سیوک سینٹر کا جو لوڈ ہے وہ یہاں شفٹ کیا جائے گا۔ یہاں پر اچھے کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں، یہاں پہ پبلک ڈیلنگ کا اچھا انتظام ہوگا۔ دفاتر بھی واقعی افسران کے شایع نشان ہیں کہ وہ بیٹھ کر ایک اچھے ہیلدی انوائرمنٹ میں اپنا کام بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ ویسے بھی محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کے جو افسران ہیں اور جو ملازمین ہیں وہ اس بات کے حق بجانب ہیں کہ ان کے دفتری ماحول کو بہتر کیا جائے۔ یہ پرانی خواہش تھی اور اس سلسلے میں موجودہ سیکٹری حلیم شیخ اور سابق سیکٹری عبدالرحیم شیخ اور موجودہ DG شعیب احمد صدیقی جو ہیں وہ ذائقہ تعریف اور قابل تحسین ہیں۔ ان کی محنت اور ان کی کاوشوں اور جد و جہد سے یہ سب ممکن ہوا کہ پرانے دفاتر سے اب محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نارکوٹکس کے دفاتر جو ہیں وہ اس نئی بلڈنگ میں آ گئے ہیں۔ اس کی رینوویشن انہوں نے خود کرائی ہے اور انتہائی معقول کرائے پر، اور کرائے میں بتا رہے تھے کہ اس میں رعایت انہوں نے PT سیل سے حاصل کی کہ یا تو آپ رینوویشن کرا کے دیں، اور اگر آپ رینوویشن نہیں کرا کے دے سکتے تو پھر کرائے کی مد میں رعایت دیں، تو اس میں بھی انہیں 3 مہینے کا کرایہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، اور یہ بلڈنگ جو ہے وہ رینوویٹ کر کے اب محکمہ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کے حوالے ہو گئی ہے۔ اور وہاں پہ بڑا زبردست اس دن افتتاحی پروگرام ہوا جس میں صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مکیش کمار چاولہ تشریف لائے۔ انہوں نے افتتاح کیا اور انہوں نے وہاں پہ ایک میڈیا کی جو کریم ہے کراچی کی، جو محکمہ ایکسائز کی کوریج کرتی ہے اور حکومت سندھ کے معاملات کی کوریج کرتی ہے، تمام سرکردہ TV چینلز، نیوز اینڈ جو پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے سرکردہ صحافی رپورٹرز وہاں پہ موجود تھے، اور یہ بہت بڑی ایک گیدرنگ تھی جس میں میڈیا کی اتنی ٹاپ کی کریم جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھی۔ اور اسے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ کا کہنا تھا کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بنی تو اس وقت محکمہ ایکسائز 7 کروڑ سے کچھ زائد 7 ارب سے کچھ زائد رقم جو ہے وہ جمع کیا کرتا تھا اس مد میں، اور آج 2020 میں جب یہ حکومت کام کر رہی ہے تو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نارکوٹکس کی جو ریکوری ہے ٹیکسز کے حوالے سے وہ 80 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے، بہت بڑا سنگ میل ہے جو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے طے کیا ہے۔ اس میں یقینی طور پر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے موجودہ تمام افسران، سیکٹری سے لے کے DG اور DG سے لے کے نیچے تمام ڈائریکٹرز اور تمام سپاہیوں تک اور تمام ان کلرکوں اور سیکشن افسران تک اور ان تمام عملے تک جو اس میں ٹیکسیشن کی وصولی میں حصہ لیتے ہیں، چاہے وہ موٹر وہیکل ہو، چاہے پراپرٹی ہو، چاہے انفراسٹرکچر سیس ہو جو سب سے بڑا اس وقت بن چکا ہے، اور چاہے جو کاٹن فیس ہو یا پروفیشنل ٹیکس ہو، تو ان سب کی وصولی کی مد میں وہ اچھا خاصا ٹیکس جمع ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لیکر یا شراب کی فروخت پر ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اہم ادارہ ہے جس نے حکومت سندھ کے ریونیو کلیکشن میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور جو افسران اس دوران ریٹائر ہوئے ہیں، یعنی اگر ہم 2008 سے 2020 کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو افسران ریٹائر ہو گئے ہیں، جو سابق سیکٹریز تھے، جو سابق DGs تھے یا جو سابق ڈائریکٹرز تھے، تو انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا اور ان سب کی خدمات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ ایک اچھی بات تھی کہ جب اس دفتر کا افتتاح ہوا تو مکیش کمار چاولہ نے اور ان کے سیکٹری حلیم شیخ نے اور DG شعیب احمد شیخ صدیقی صاحب نے پرانے سیکٹری عبدالرحیم شیخ کو بھی خاص طور پر دعوت دی اور وہ تشریف بھی لائے۔ انہوں نے بھی بڑے فن کا مظاہرہ کیا کہ وقت نکالا اور وہ آئے، تو یہ ایک اچھی نشست لگی اور سب نے اس حوالے سے تعریف بھی کی کہ یہ اچھا اقدام ہے کہ پرانے سیکٹریوں کو بھی یاد رکھا جائے۔ اور اس موقع پہ تمام افسران نے ان کی تعریف بھی کی، موجودہ کی بھی اور سابقہ بھی، اور صوبائی وزیر اصل مبارکباد کے حقدار ہیں کہ انہوں نے انیشیٹو لیے اور یہ
समरी मंजूर कराई और फंड्स दिलाए और उसके बाद ये रेनोवेशन हो सकी और दफ्तर मुंतकिल हुए, तो अब कारकर्दगी और इस्तेदाद में और रेवेन्यू की बेहतर कलेक्शन में इजाफा होगा। इस मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि जी पिछले 3 महीने में जब कोविड-19 आया और कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी मुश्किलात हुई, टैक्सों में छूट भी देना पड़ी और 3 महीने तक सब कुछ बंद भी हो गया। तो इस दौरान जो 3 बड़े महकमे हैं हुकूमत सिंध के जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, जिसमें SRB है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है और तीसरे पे महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन है, तो 3 महीने का जो टारगेट था, जो अहदाफ थे, वो बाकी महकमे जो हैं वो पूरे नहीं कर सके। 100% जो टारगेट अचीव किया है वो सिर्फ महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स ने किया। तो ये भी इन तमाम अफसरान और इनकी टीम को, तमाम मुलाजमीन को मुबारकबाद जाती है। इस मौके पर मैंने सूबाई वज़ीर की तवज्जो जानिब दिलाई थी कि जब महकमा ख़जाना बजट बनाता है और बजट की कामयाबी पर उनको इंसेंटिव देता है और इसी तरह से असेंबली में भी इंसेंटिव होता है, तो क्या आप भी जिन्होंने 7 अरब से 80 अरब तक पहुंचा दिया है तो इनको भी कोई इंसेंटिव दिलाएंगे? उनका कहना था कि इस वक्त तो कोविड-19 की वजह से सब कुछ जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ तो जो चली गई है, तो इस वक्त तो मुमकिन नहीं है, लेकिन पिछले 3 साल ये इंसेंटिव हम इन्हें दिलाते रहे हैं, जिस तरह से असेंबली में भी होता है, फाइनेंस में आपने कहा उस तरह होता है, तो इस वक्त मुमकिन नहीं है। और लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब 3 महीने का इन्होंने 100% टारगेट अचीव किया तो इनको इस सिलसिले में मदद होनी चाहिए और इनका कोई ना कोई इंसेंटिव बनता है जो हुकूमत सिंध को और सूबाई वज़ीर के सिलसिले में वज़ीर आला से बात करके इनके लिए दिलाना चाहिए। अगर अभी फौरी तौर पर फंड्स अवेलेबल नहीं है या कोविड-19 का सीज़न है और सारी चीज़ें डाइवर्ट हो गई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ, तो कम अज़ कम आप इंसेंटिव इनका अनाउंस तो कर सकते हैं, उसको डेफर कर दें और जब सूरत हाल बेहतर हो तो फिर माली साल के अगले 6 महीने बाद सेकंड जो शशमाई होगी उसमें आप दे सकते हैं। तो इस तरह की तजवीज़ बहरहाल और भी दोस्तों ने दी है, हो सकता है इस पर आगे जाके गौर हो। हम तो इसकी वकालत करते हैं क्योंकि मुलाजमीन और अफसरान को इंसेंटिव देना चाहिए, वैसे भी महंगाई बढ़ी है और उनको हर साल इंसेंटिव मिलना चाहिए। तनख्वाह में उस तरह इजाफा नहीं हो पा रहा जिस तरह महंगाई में हो रहा है, तो ऐसे अफसरान को महकमा एक्साइज के किसी गलत रास्ते की तरफ नहीं धकेलना चाहिए कि वो फिर जाके गलत तरीके से आवाम की जेबों से पैसे निकाल के अपने गुजर बसर करें, तो उनको इंसेंटिव देना चाहिए। के मुख्तलिफ अदवार का ताल्लुक़ है, तो मैं 98-99 से महकमा एक्साइज की कवरेज करता आ रहा हूँ। आज के जो हमारे डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन हैं, नारकोटिक्स का चार्ज भी है शुएब अहमद सिद्दीकी साहब, ये उस ज़माने में डायरेक्टर हुआ करते थे। फिर उस ज़माने में सईद भाई एक डायरेक्टर होते थे, फिर शबीर शेख साहब होते थे, वो बाद में DGP बने थे और उसके बाद अब वो रिटायर हो चुके हैं। इन सब अफसरान के साथ हमारे काफ़ी मुलाकातें और काफ़ी नशिस्तें होती रहीं और हमने महकमा एक्साइज की मुख्तलिफ जो मद में वसूलियाँ थीं और जो रिकवरियाँ थीं उनके ऊपर गुफ्तगू होती थी और जो मसाइल थे महकमा एक्साइज के मुख्तलिफ अफसरान मुलाजमीन की प्रमोशंस के मसाइल थे, नई असामियाँ क्रिएट करने के मसाइल थे और अफसरान की तरक्की नहीं हो पाती थी क्योंकि ऊपर सारी चीज़ें रुकी हुई थी और सीटें नहीं थीं और नई असामियाँ क्रिएट कराने में, बजट में उनको शामिल करने में, और ये सारी चीज़ें महकमा एक्साइज के अफसरान के साथ डिस्कस होती रही, मुख्तलिफ वज़रा के साथ, मुख्तलिफ मुशीरों के साथ, मुख्तलिफ वज़रा आला के साथ। मैं बात कर रहा हूँ 98-99 से लेके 2020 तक। तो इस तमाम अरसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने हुकूमतें आई हैं, कितने वज़ीर आए हैं, कितने मुशीर आए हैं, कितने सेक्रेटरी तब्दील हुए हैं और वर्क लोड कितना बढ़ता चला गया है। सिर्फ अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेट्स का ही आप अंदाज़ा लगा लें तो आप कितना इसका रिकवरी जो है वो बड़ी है। और KPT बिल्डिंग में जो इनका अपना ऑफिस था पुराना अभी भी है, तो उसकी जो हालत है वो भी बेहतर नहीं हुई। तो इनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला जो SRB के दफातर को शुरू दिन से मिला या उनके मुलाजमीन को मिला। तो उन्होंने बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में काम शुरू किया, जबकि बेचारे हमारे महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स के अफसरान, इनको ना हथियार मिलते थे, ना इनको जो है वो गाड़ियाँ मिलती थी, ना इनके पास दफातर अच्छे थे। पुराने दफातर में, पुरानी बिल्डिंगों में इन्होंने कागज़ी फ़ाइलों के साथ ढेर लगे हुए थे, वहाँ पे किस तरीके से ये काम करते रहे हैं, ये इनकी हिम्मत है, इनको दाद देनी चाहिए। पुरानी अंधेरी बिल्डिंगों में जहाँ लाइट चली जाती थी, जहाँ पे जनरेटर नहीं होते थे, जहाँ पे अंधेरे में बैठ के काम करना पड़ता था, एक अजीब सूरत हाल थी। और उस तमाम गर्मी, सर्दी, बारिश, तूफ़ान में कराची से लेकर कश्मीर तक और सिंध भर के तमाम अजला में जो इनके दफातर हैं जिन्होंने काम किया है, तो उन सबको मैं तो कहता हूँ कि सलाम पेश करना चाहिए तमाम अफसरान को। ठीक है, हर महकमे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, काली भेड़ें कहाँ नहीं होती। क्या जर्नलिज्म में नहीं है, मीडिया में नहीं है? मीडिया में भी अच्छे बुरे लोग हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। जब हमारे यहाँ लोग करप्शन में
کیسز بنے ہیں میڈیا کے، اور اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز نیب کے پاس گئے ہیں، اور بہت سارا میڈیا ٹرائل ہم دوسروں کا کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں کا بھی ہوا ہے۔ تو محکمہ ایکسائز میں بھی اچھے برے لوگ رہے ہیں، اور اچھے برے دور بھی رہے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے فوائد بھی اٹھائے ہوں گے، ناجائز کام بھی کیے ہوں گے، اور کرپشن کو آپ ختم نہیں کر سکتے اس معاشرے سے، کیونکہ جس طریقے سے سیٹ اپ بنا ہوا ہے، سسٹم بنا ہوا ہے، اس میں بہت سے ایماندار افسران بچا کر کے اپنا کسی طریقے سے اپنی نیک نامی اور اپنی عزت بچا کر کام کرتے رہے ہیں، اور کئی ایسے چور ڈاکو بھی مختلف محکموں میں اور ادوار میں رہے ہیں جنہیں آپ جتنا چاہیں روک لیں، جتنا مرضی ان کو نیب سے، ایف آئی اے سے، اینٹی کرپشن سے، یا سی ایم آئی ٹی سے، یا جس ادارے سے بھی آپ کسی بھی انکوائری سے یا عدالتوں سے سو موٹو نوٹس سے ڈرا لیں، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرتے آئے ہیں، لی بارگین بھی کر کے آئے ہیں، جیلوں میں بھی گئے ہیں، معطل بھی ہوئے ہیں، پھر ری انسٹین بھی ہوئے ہیں، ضمانتیں بھی ہوئی ہیں، عدالتوں میں بھی گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے سارے دور میں دیکھی ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو یہ 3-4 نام لیے، میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، جن میں شعیب احمد صدیقی، ڈے 1 سے میں ان کو دیکھتا آ رہا ہوں، بہت ہی بردبار، سنجیدہ، ذہین، قابل افسر ہیں۔ محکمے کی ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے انہوں نے مختلف حکومتوں میں، مختلف ادوار میں، مختلف وزیروں کے ساتھ، مختلف سیکٹریوں کے ساتھ انتہائی پروفیشنل انداز میں، انتہائی سنجیدہ انداز میں، اور انتہائی مفید طریقے سے محکمے اور حکومت کی بہتری اور ترقی کے لیے اور عوام الناس کی بہتری کے لیے انہوں نے اقدامات اٹھائے، اور کمپیوٹرائزیشن کی، اور نئی اسامیاں بنائیں اپنے ملازمین کے لیے، ترقیوں کے انتظامات کیے، ڈی پی سیز کی، پروموشنز کرائیں، جو رکے ہوئے تھے ان کے کیسز وہ کرائے، اور مختلف اضلاع میں جو ہے وہ ٹیکسیشن کے عمل کو آسان بنایا، پراپرٹی کے سروے کروائے، گاڑیوں کی رجسٹریشن کے مسائل جو ہیں وہ ان میں تیزی لائے، ان میں مختلف ڈسٹرکٹس میں کیا، اور لوگوں کو آن لائن سہولتیں دی، اور بہت سارے کام ایسے ہوئے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ میں ان کاموں پہ لیڈ لی گئی ہے، باقی صوبے اس کو کاپی کر رہے ہیں، جو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ سندھ نے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں کافی اچھے طریقے سے کام کیا ہے، اور وہ دوسرے صوبوں کے لیے اب رول ماڈل بن چکا ہے۔ تو اسی طرح شعیب احمد صدیقی کے ساتھ جو شبیر شیخ ریٹائر ہوئے، ان کو بھی میں داد دیتا ہوں، وہ بھی بڑے اچھے افسر تھے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کام کو چلایا۔ اسی طرح جو حیدرآباد میں، جو سکھر میں، اور جو دیگر اضلاع میں، ان کے لڑکانہ میں جو لوگ کام کرتے رہے، انہوں نے بھی کافی ہمت سے، بہادری سے اور چیزوں کو بہتر بنایا، محدود وسائل کے ساتھ کام کرتے رہے۔ وہ تمام ڈائریکٹرز جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، یا جو اب مختلف پوزیشنوں پہ ہیں، جو اب آنے والے دنوں میں ریٹائر ہو جائیں گے، ان سب کو پیشگی مبارکباد بھی کہ انہوں نے اچھے طریقے سے محکمے کو چلایا ہے۔ محکمے میں کمی بیشی ہے، محکمے میں بہت ساری گنجائش ہے، مزید بہتری لائی جا سکتی ہے، اور یقیناً یہ افسران، ان پر بھروسہ کیا جائے، ان کو اعتماد دیا جائے، ان ملازمین کو اچھا انوائرمنٹ دیا جائے کام کرنے کا، تو یہ اور بہتر کر سکتے ہیں۔ شہریوں کو اور صوبے کے عوام کو جو مشکلات رہی ہیں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ساتھ، ان کے ازالے کے لیے جو شکایات سیل تھے، جو وزیر اعلیٰ کے پاس شکایات آتی تھیں، یا ایم پی ایس کے پاس آتی تھیں، اسمبلی میں بھی ذکر ہوتا تھا، ان کا ازالہ کرنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ صوبائی وزیر اور محکمے نے کافی کوششیں کی اور اچھے اقدامات کیے، اور ان کے نتیجے میں بہتری آئی، اور حکومت سندھ کو جو اتنا کماؤ پوت محکمہ ہو، اس کو انسینٹو بھی دینا چاہیے، اس کی بہتری کے لیے بھی کام کرنا چاہیے۔ نمبر پلیٹس کا کچھ ایشو چل رہا ہے، اسی طرح جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا ایشو تھا، اس پہ وفاقی حکومت نے کوئی فیصلے کیے ہوئے ہیں، وہ پالیسی ساز فیصلے ہیں، صوبائی حکومت کے مینڈیٹ سے باہر ہیں، لیکن اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے متعلقہ حکام کو۔ اور جو بین الصوبائی رابطے کا محکمہ ہے، یا جو فورم ہوتا ہے جس میں وزراء اعلیٰ آپس میں بیٹھتے ہیں، یا ای سی سی میں بیٹھتے ہیں، وہاں اس طرح کی چیزیں ٹیک اپ ہونی چاہیے، یا وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ کو بات کرنی چاہیے، سندھ اسمبلی کو، سندھ کابینہ کو بات کرنی چاہیے۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس پر پھر ہم آئندہ نشست میں بات کریں گے۔ آج یہ چاہ رہا تھا کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے افسران کی جو کارکردگی ہے، جو انہوں نے 80 ارب روپے تک کی ریکوری کی ہے، ٹیکسز جمع کیے ہیں، تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ان کو اگر ہم میڈیا والے تو میڈل نہیں دے سکتے، نہ ان کو ہم کوئی انعام و اکرام دے سکتے ہیں، لیکن ہم ان کی تعریف تو کر سکتے ہیں، ان کو اپریشیٹ تو کر سکتے ہیں۔ جب ہم ان کے ہاتھ سے اگر کوئی غلط خبر آتی ہے، جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جب ان کے یہاں کوئی کالی بھیڑیں کوئی غلط کام کرتی ہیں، تو اس وقت ہم ان کی کھچائی کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو جب یہ اچھے کام کرتے ہیں تو ان کی تعریف بھی ہم دوستوں کو کرنی چاہیے۔ تو آج کی نشست کے لیے اتنا ہی، آئندہ پھر نئے اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔